अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का सच वो होता है जो आपका करीबी कोई क्लोज रिश्तेदार, क्लोज साथी जो है वो आपके बारे में वो बोले। तो इसी तरह का सच जो है वो आजकल जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाले से बोल रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के हलीफ हैं, एक कोलेशन में बैठे हुए हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में जो है ये एक दूसरे के साथ प्यार की नई पींगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन की जो हालिया गवर्नमेंट की तश्कील हुई है या इसमें जो भी ये फैसले ले रहे हैं या जो काम भी ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में पीपल्स पार्टी किस तरह सोचती है। आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ जो पीपल्स पार्टी के चंद साहब हैं, ये पहले पीटीआई का हिस्सा थे। वो जो है एक इंटरव्यू में क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप जरा ये गुफ्तगू देखिए। और पीपल्स पार्टी का नून लीग के हवाले से अब जो करप्शन जो है वो सूबे में पंजाब में जो है वो मरीम नवाज के साय तले जो करप्शन हो रही है उसके हवाले से चांद साहब क्या फरमा रहे हैं, ये जरा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं बड़ा साफ ओपन कहूंगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स। सर आप भले ही कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत का तो हिस्सा है, ये इतना बोझ अवाम पे डाल के आखिर वापस अवाम के पास कैसे जाएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम। अशराफिया मुश्किल हालात में नहीं है, आवाम मुश्किल हालात में है। और आवाम में से भी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मज़दूर है और जो किसान है और सफ़ेद पोश तबका। लेकिन अगर हमारे मंशूर पे कुछ अमल हुआ तो यकीनन हम इस हुकूमत का बोझ भी उठाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इखलाकी तौर पे इनकी हमायत भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मंशूर को इन्होंने लिफ्ट ही ना करवाई तो हम यकीनन बोझ भी नहीं उठाएंगे। हम ना मीडिया पे बैठ के इनको डिफेंड करेंगे, ना हम ज़रूर इनकी जायज़ बातों की तारीफ़ करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनके साथ तावन करेंगे। लेकिन जहाँ तक गलत पॉलिसीज़ हैं तो मेरे ख्याल में अगर एलीट क्लास को अशराफिया की मरात, इस वक्त सबसे बड़ी करप्शन हो रही है मरात में की मद में। तो मैं समझता हूँ मरात अगर लोगों की कम नहीं होनी ना जी, तो आवाम को भी कुर्बानी देने का, उनसे कुर्बानी लेने का कोई हमारा हक नहीं है। सबसे पहले इस वक्त नई गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम बना ली है जी, तो मैं समझता हूँ कि उनको लेकिन पॉलिटिकल क्लास समेत तमाम तबकों की मरात जो अनबिलीवेबल है, यकीन करें अनबिलीवेबल है मरात। साहब ऐवान सदर की मरात से अगर उन्होंने शुरू कर दिया, अगर ऐवान सदर की मरात से शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे सर? क्योंकि मरात याफ्ता जितने भी ओहदे हैं वो तो आपने ले लिए। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। ऐवान सदर समेत तमाम, मैं कहता हूँ इसमें मैं बड़ा साफ ओपन कहूँगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप बिजनेसमैन, जितनी अशराफिया की क्लास आती है। देखें मरात ना कोई नीचे किसी महकमे के मुलाजिम को मिलती है, ये टॉप लेवल पे मराहत होती हैं, बिजनेसमैन हो या कोई और तबके हो। तो मैं समझता हूँ कि मराहत अगर आप कम करेंगे तो फिर पाकिस्तान के आम आवाम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर कर्जे आप लेंगे और मराहत याफ्ता तबका खा जाएगा, बिजनेसमैन सब्सिडी की मद में किसान का पैसा खा जाएगा, आम कंज्यूमर का खा जाएगा, तो फिर ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो यकीनन आपको अदल की बुनियाद रखनी पड़ेगी और अदल की बुनियाद सबसे पहले पॉलिटिकल क्लास को अपने में रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम खुद रोल मॉडल बनेंगे तो फिर हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप आइन के नीचे आएँ, आइन की अम्ब्रेला के नीचे आएँ, आप इसको फॉलो करें। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप नीचे अभी जो आटा तकसीम हो रहा है गरीबों का, अब चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं, मैं उन पे कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उनको नीचे ब्यूरोक्रेसी ने सही पिक्चर नहीं दे रहा है। अच्छा, वो पटवारी लिस्टें बना के और नीचे दे रहे हैं लोग। अगर एक गांव में 2 एकड़ के जिम्मेदार को थैले आटा के मिल रहे हैं, या वो जो पैकेज है पंजाब हुकूमत का, और जो मजदूर जिसके घर में बेवा बैठी है, जिसके घर में कैंसर का मरीज है, वो बंदा जिसका मकान भी नहीं है, वो बंदा जो 4 लाख भट्ठे का मकरूज है, या किसी जिम्मेदार काश्तकार के पास 4-5 लाख की मकरूज है और तनख्वाह भी ले रहा है 10-15 हज़ार महीने की, तो उसका वो हक है पैकेज लेना। लेकिन बदकिस्मती से उसको पैकेज नहीं मिल रहा। तो यही तो नुकसान होता है सर, गैर तजर्बाकार शख्स को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगा देना।
تو اس پہ آپ نے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ آپ کی جماعت بولے گی؟ دیکھیں ہم بالکل، اب میں کل پرسوں اگلے دن ہماری میٹنگ تھی تو ان کے سینئر منسٹرز اور ان کے اسپیکر صاحبان، میں نے ان کو بھی کہا، بالکل اوپن کہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہمیں اس کے اوپر تحفظات تھے راشن سکیم کے اوپر، ہم نے اپنے تحفظات ان کو بتائے اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہ اس سے پہلے جو لسٹیں آئی ہیں یہ کوئی بسپ سے آئی ہیں یا کس سروے سے آئی ہیں، تو ابھی میرے خیال میں ان کو اندازہ تو ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں جو نیچے بیوروکریٹک سسٹم ہے نا ہمارا، یہ جو ڈپٹی کمشنر وائس رائے بنے ہوتے ہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ عوام کے خادم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو عوام کے حکمران ہیں. اور اب ہم ان کے ابلائی جائیں کہ الیکشن ہمیں انہوں نے اچھی طرح لڑوا دیا، تو اب ہم ان کے، وہ ہمارے موسن ہیں اس وقت بنے ہوئے، تو ہم اپنے موسنوں کو یہ کہیں کہ بیوروکریسی کو موسن سمجھتے رہیں 5 سال، تو ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر ہم ان کو موسن ہی سمجھتے رہے. تو چند صاحب اب چلیں، یہ تو آپ نے کہا نا کہ آپ نے مراد یافتہ طبقے سے اگر اس کو اس کی مراد واپس لینی ہے تو آپ سے شروع کریں، بالکل ٹھیک، ویل اینڈ گڈ، لیکن خالی مسئلہ مراد کا تو نہیں ہے نا سر. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب مہنگائی کا سامنا، لیک آف ویژن، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جی علی بھائی، لیک آف ویژن ہے، بیوروکریٹک سسٹم کا کولیپس ہونا ہے، نظام عدل کا بالکل بینک کرپٹ ہونا ہے، دیوالیہ ہونا ہے. ہمارے ہاں آزادی صحافت نہیں ہے، ہمارے ہاں آزادی سوچنے کی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، عدل نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور نیچے قتلوں کے اشتہاری ہر گاؤں میں 10-10 15-15. آپ پنجاب میں کبھی اغوا برائے تاوان نہیں ہوتا تھا، پنجاب میں کبھی سنیچنگ بہت کم ہوتی تھی، عروج پہ ہے پچھلے کئی سالوں سے. یہ حکومت تو اب آئی ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چیف منسٹر صاحبہ کو یا نون لیگ کو موقع دینا چاہیے. ابھی ان کو 6 مہینے دیں، 6 مہینے وہ اپنی ٹیم اپنی سیٹ کریں، اپنا ماڈل جو وہ طرز حکمرانی ہے، نوجوان ان کی وزیر اعلیٰ نہیں آئی ہیں، ہماری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے میں امید ہے مجھے ڈائریکشن وہ ٹھیک کریں گی. نہیں کریں گی تو ہم تو عوام میں، میرے جیسا بندہ تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے تو اس سے پرواہ نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے، آپ یو آر نون فار دس بائی دا وے کہ آپ بولڈ بات کر جاتے ہیں، آپ سچی بات کر جاتے ہیں چند صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ اب باتوں سے آگے بھی بڑھنا ہے نا سر. میرے سامنے اس وقت کچھ یہ سٹیٹس ہیں، میں نے یہ بھی پڑھ رہا تھا سر. یہ ہم نے اس سال جنوری میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کی، ڈیزل سے 45 روپے اور 61 پیسے کا یونٹ سر ہم نے پیدا کیا. پھر سر ہم نے کیا کیا، اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم ڈیوٹی بڑھانے جا رہے ہیں سر، الیکٹریسٹی ڈیوٹی بڑھانے جا رہے ہیں، ہم کیپیسٹی چارجز انکریز کرنے جا رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس انکریز کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اب مہنگائی کرنی ہے. آئی ایم ایف، ہم یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے ہمیں. سر آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہوگا لیکن وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ساری کی ساری بجلی فائنانس آئل سے بناؤ. آئی ایم ایف ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ کیپیسٹی چارجز دو. آپ کے پاس پھر فگرز ہیں. جی سر. آپ ایک فگرز اور بتا دیں. جی. فار ایگزامپل اگر ہم 1 روپے کی بجلی پیدا کر رہے ہیں، واپس ریکوری کتنی ہو رہی ہے؟ سر آدھی تو چوری ہو رہی ہے اس میں سے. یہ فگر بھی ڈھونڈیں. 500 ارب کے تو خالی لائن لاسز کروا رہے ہیں. 30% لائن لاسز یا چوری یا بیڈ گورننس، 30 to 40%. میرا یہ اب تو میرے پاس ایگزیکٹ آج کے فگر نہیں ہے، لیکن آپ چیک کر لیں بے شک، وابڈا کی ویب سائٹ سے چیک کر لیں یا نیپرا کی ویب سائٹ سے چیک کر لیں تو 40% کے قریب آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیپرا کا کیا رول ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکوز ہیں یا ہمارے جو سیکٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے جو بیوروکریسی کی ایک لاٹ ہم نے بٹھائی ہوئی ہے، جو مراد لیے جا رہے ہیں، یہ لائن لاسز اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کرنے تو یہ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ وہ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اگر وہی آپ کنٹرول کر لیں تو آپ بجلی مہنگی کرنے سے تو بچ سکتے ہیں. اگر گڈ گورننس دے دیں، آپ وابڈا کے محکمے کے اندر یہ اچھی گورننس دے دیں، اور یقین جانیں کوئی چھوٹا سا چور بھی پکڑا جاتا ہے تو 1.5 لاکھ جرمانہ، 2 لاکھ جرمانہ، FIR. اور کوئی فرنس مل والا پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو پکڑتا بھی کوئی نہیں ہے. خود وابڈا کے نیچے ملازم چوری کراتے ہیں. میرے اپنے 3 ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں تو میں کس کے آگے رہوں؟ میں آپ کو بتاؤں میرے ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں. جی ناظرین صاحب، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، آپ نے جیسے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اب ظاہر ہے دو جو جب حلیف ہوتے ہیں یا 2 گروہ جو ہوتے ہیں یا 2 چور کہہ لیں، سمپل خان صاحب کی زبان میں بات کر لیتے ہیں
کہ جب وہ ایک مال غنیمت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے حوالے سے بڑا ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کرتوت جو ہیں ان پہ اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وہ پکڑا گیا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا. لیکن اب یہاں پہ صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عہدے نہیں لیے، یعنی نئی گورنمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پرزور اصرار پہ جو ہے وہ حکومت میں تو یہ شامل ہوئے ہیں، اور حکومت میں اگر یہ شامل نہ ہوتے تو وہ کمشنر راولپنڈی والا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا تھا تو وہ ہوتا پھر، اور کن کے کئی کچے چٹھے جو ہیں وہ باہر نکل کے آ جاتے. تو بہرحال یہ کسی نہ کسی دباؤ کے زیر اثر یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن اب انہوں نے پردے کھولنے شروع کر دیے ہیں ایک دوسرے کے. یہ چند صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے سے ہی ان کا تعلق ہے. تو اب یہ جس طرح یہ کرپشن کی کچھ داستانیں نکال کر لا رہے ہیں، جیسا کہ ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ جی یہ جو نیا جو آٹے کی جو اسکیم ہے، یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو نواز شریف کا جو چہرہ جو ہے وہ اس آٹے کے تھیلے پہ لگایا ہوا ہے، جس کا وہ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ وہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو لگائیں گے یہ تصویر کیونکہ حکومت کس کی ہے، نواز شریف کی ہے. تو وہی آٹے کے جو تھیلے ہیں ناظرین کرام، وہ لوگوں کو، جو غریب لوگوں کے لیے ان کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا تھا، تو غریب لوگوں کو ملنے کے بجائے جس طرح چند صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ چند صاحب جو ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ستون کہہ لیں پنجاب میں، تو یہ وہ ہستی ہیں. تو یہ جب گواہی دے رہے ہیں کہ جو اصل غریب لوگ ہیں ان کو وہ تھیلے نہیں مل رہے، اور کئی امیر لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، اور اس طرح کئی اور سکیم جو ہیں وہ اب نکل کے آہستہ آہستہ آئیں گے. تو آبویسلی یہ چیزیں جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس بات کا جو ہے وہ نون لیگ یا جو حکومت پنجاب ہے وہ کیا نوٹس لیتی ہے، یا ان کا کیا بیان سامنے آتا ہے، اور کیا چند صاحب کو بلایا جائے گا کہیں پہ کہ جی کہ آپ کوئی ثبوت لے کر آئیں. تو اب ظاہر ہے چند صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہوا میں تو نہیں کی ہوگی، ان کے بعد ثبوت بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے. تو ناظرین کرام یہ چیزیں اب نکل کے آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، اور حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اس کا آپ بھی انتظار کریں، میں بھی کرتا ہوں. خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ 5-6 مہینے بعد باہر ہوں گے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.